آج خبروں کا ایک انبار ہے میرے پاس، کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ ہم سن رہے ہیں کہ شاید بجٹ جو ہے اب 2 دن آگے چلا جائے، 10 کے بجائے 12 پہ چلا جائے۔ اس سے زیادہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے کیونکہ 24 تک انہوں نے کام ختم کرنا ہے، فائنانس بل پاس کروانا ہے، پھر عاشورہ کی چھٹیاں ہیں، پھر اس کے بعد اسٹینڈنگ کمیٹیز یہ وہ آگے نہیں جائے گا۔ آج بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی پریزیڈنسی کے اندر، صدر صاحب اس میں تھے، پرائم منسٹر تھے، بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کی قیادت کر رہے تھے وفد کی، اور اس میں کافی چیزیں چل رہی تھیں۔ اس کے بعد ہی اب ٹیکنیکل کمیٹیز کچھ چیزوں پہ بیٹھ کے فیصلے کریں گی، لیکن 2-3 بڑے فیصلے اس میں ہونے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا اصرار ہے کہ پی ایس ڈی پی کو بڑھائیں، بیسٹ انجینئرنگ سپورٹ پروگرام اس کو اور بڑھائیں۔ وفاق چاہتا ہے کہ صوبے اس کا بوجھ اٹھائیں۔ لیکن جو خبریں اب میں آپ سے کچھ شیئر کروں، ایک خبر تو یہ ہے کہ ایک ڈیلے کی یہ بھی وجہ ہے کہ ایک بل بھی لایا جا رہا ہے۔ یہ بل کیا ہے؟ یہ بڑا ایک سینسٹیو بل ہے۔ اس میں ایک حصہ تو ہے کہ ایک فائنینشیل فریم ورک بنے جس کے اوپر پیپلز پارٹی اور باقی اگری کریں، اور دوسرا ہے ڈیفنس کا، کہ ڈیفنس پورے ملک کا ہوتا ہے، ڈیفنس تمام، ابھی ہم نے بنیادی محسوس بھی دیکھا سب کچھ، تو اس میں صوبے حصہ کیوں نہ ڈالیں؟ پہلے گورنمنٹ کا خیال تھا کہ اس بل کو بعد میں لایا جائے یا بجٹ کے دوران میں لایا جائے، بٹ میری اطلاع یہ ہے کہ یہ بل اس سے پہلے ہی یہ منظور کرانا ضروری ہوگا، اور اس میں تمام صوبوں کو ڈیفنس میں خرچہ ڈالنا پڑے گا۔ ایک تو یہ امپورٹنٹ خبر ہے۔ سیکنڈ، ابھی آپ نے جی بی کے الیکشنز دیے تھے گلگت بلتستان کے، 10 ان کی سیٹیں، 6 پی ایم ایل این کی، پھر 6 انڈیپینڈنٹس، پھر 2 پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹس، اس طرح وہ سیٹیں سب کچھ نہیں، گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی بن رہی ہے۔ اگرچہ پیپلز پارٹی والوں کا کہنا ہے کہ کم از کم ہماری 5 سیٹیں اٹھا کے دے دی گئی ہیں پی ایم ایل این کو، اینی وے وہ علیحدہ بحث ہے۔ اب خبر میری آپ سے یہ ہے کہ اب شاید یہ ایک سارٹ آف ٹیپ آ گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی اگلی 27 جولائی کو الیکشن ہے کشمیر کا، کہ پیپلز پارٹی کا یہاں بھی وزیر اعلیٰ ہوگا، اور وہاں پہ کشمیر میں بھی شاید آنے والا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہی ہوگا۔ سیاست میں گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے۔ یہاں پہ نظر یہ آ رہا ہے کہ گیو ہو گیا ہے پیپلز پارٹی کے لیے ادھر گلگت بلتستان میں اور کشمیر میں، اور ان سے ٹیک ہوگا بجٹ کے اندر، اور بجٹ کے بعد کچھ اور بھی چیزیں ہو رہی ہیں۔ سندھ میں آپ نے نام سنے ہوں گے، بھٹو خاندان، سومرو خاندان، جتوئی خاندان، پگاڑا خاندان۔ آپ نے ایک بجاری خاندان کا نام نہیں سنا۔ فیصلہ ہو گیا بجاری خاندان کے معاملات ذرا سیدھے کرنے کا۔ کچھ عرصہ پہلے خبریں بھی آپ کو یاد ہیں، ایک بہت بڑا نیب کا کیس بنا تھا، پھر وہ کچھ دائیں بائیں ہو گیا، کچھ چیزیں سیٹل ہو گئیں، وہ چیزیں کچھ ریوائیو ہو رہی ہیں۔ اور جب بجاری خاندان کلان جو ہے جب یہ فارغ ہوگا تو یہ باٹم اپ چینج کی بات ہو رہی ہے، تو پھر ایک بہت بڑی شخصیت کی وہاں پہ چینج کی بات ہو رہی ہے، اور جو لائکلی ریپلیسمنٹ ہیں وہ 3 دن پہلے اسلام آباد میں بھی تھے، اور پھر اسلام آباد کے قریب گرد و نواح میں جیسے ہم کہتے ہیں ان کی ایک بہت امپورٹنٹ ملاقات بھی ہوئی۔ یہ چینج بھی اب آپ کے سامنے اٹس اونلی اے میٹر آف ٹائم جو آ جائے گی۔ اطلاع یہ بھی ہے کہ بلاول بھٹو اس چینج کے اتنے مدان نہیں ہیں، لیکن میری اطلاع کے مطابق آصف زرداری صاحب ول بی کوائٹ پلیزڈ اگر یہ چینج ہو جائے۔ یہ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک موو چلی تھی، لیکن اب وہ موو لگتا ہے کہ رائپن اپ ہو گئی ہے، اور ود آل دا رائٹ پاور سرکلز اس میں یہ چیز طے ہو رہی ہے۔ سو دیٹ از اندر تھنگ جو سندھ کی پالیٹکس میں چینج آئے گا۔ تیسرا پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ میں ہمارے دوست منیب نے اپنے ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا کہ کیبنٹ کی چینجز آ رہی ہیں، بالکل آ رہی ہیں، اور 2، ایک تو نیا بڑا نام اور ایک بہت پرانے سیزن، ان کو انٹلیکچولی بہت ان کی تعریف بھی ہوتی ہے، ویری سینئر وزیر، وہ بھی شاید اپنے عہدے سے چلے جائیں، کچھ منسٹریز کلب ان ہو جائیں گی، کچھ چیزیں اس طرح ہوں گی، یہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز جو گلگت بلتستان سے تعلق ہے وہ تھا میاں نواز شریف کے بارے میں۔ میاں صاحب گئے، بڑے عرصے بعد اپنی پولیٹیکل آئسولیشن سے نکلے، اور پھر جناب وہ گلگت بلتستان میں بڑا ہائی پروفائل انہوں نے جلسے کیے، سب کچھ کیے، بڑی تقریریں بھی کی کہ مجھے کیوں نکالا والی بات ریپیٹ کی، بلکہ انہوں نے گلہ بھی کیا گلگت بلتستان کے عوام سے کہ مجھے بڑا گلہ ہے کہ جب مجھے نکالا گیا تو آپ نے پوچھا کیوں نہیں۔ وہ گلگت کے عوام نے تو بات سنی نہ سنی ہو، لیکن بہت جگہ اور بھی ان کی بات سنی گئی، اور جب یہ الیکشن سے پہلے بھی کچھ چیزیں طے تھیں کہ کس طرح ہونا چاہیے، اور ایک ہسٹری ہے جی بی کی، کشمیر کی، کہ جو بھی فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے وہی جیتتی ہے۔ یہ ایک نئی تاریخ بھی وہاں رقم ہوئی کہ جو پارٹی فیڈرل گورنمنٹ میں نہیں ہے وہ جیت گئی،
سو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا اور یہی تاریخ شاید دوبارہ رقم ہو کشمیر کے اندر بھی. تو تاریخ آپ کو پتا ہے کیا کہتے ہیں, ہسٹری از ریٹن بائی دا وکٹرس. جو جیتنے والے ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں, وہی تاریخ لکھتے ہیں. ہارنے والوں کی تاریخ میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. خرانی میں نواز شریف صاحب جب وہاں گئے اور بڑی ہائی پروفائل انہوں نے اپنا پولیٹیکل کیپٹل ایٹ سٹیک لگایا, تو وہاں پہ بھی ایک میسیجنگ ہوئی کہ میاں صاحب اب بات تھوڑی سی آگے چلی گئی. بقول جو چند صاحب کا فیوریٹ جملہ ہوتا ہے, گل ود گئی, کہ اب آپ کی وہ کراؤڈ پولنگ نہیں رہی, اب آپ وننگ کینڈیڈیٹ نہیں رہے, تو آپ بیٹھیں اپنی پارٹی کو دیکھیں جو بھی ہے, بٹ اب یہ پاور ارینا سے باہر ہو جائے. تو کیا یہ میسج دیا گیا یا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ کوانسیڈنس ہے؟ یہ کافی چیزیں ہیں. سو آئی ٹاک ٹو یو اباؤٹ کیا بل آ رہا ہے, کیا فیڈرل گورنمنٹ میں ہو رہا ہے, کیا چینجز فیڈرل گورنمنٹ میں اور سندھ میں اور سب کچھ. ان چیزوں کا تعلق جڑا ہوا ہے. جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے, گلگت بلتستان میں ہو گیا ہے, اور جو سا کشمیر کی صورتحال ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ میں ڈیلز ہو رہی ہیں, دے آر آل انٹر لنکڈ. اور انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ کی آپ کو یہیں سے اندازہ ہو جائے گا کہ جب جو فارن منسٹر ہیں وہ فائنانس منسٹری کی چیزیں دیکھ رہے ہیں, جو ہوم منسٹر ہیں, انٹیریئر منسٹر ہیں, وہ فارن پالیسی کو دیکھ رہے ہیں, پرائم منسٹر کو جو کوئی چیزیں دیکھنی چاہیے وہ کوئی اور دیکھ رہا ہے. تو جب اتنی کنفیوژن ہو تو پھر سسٹم کو ری ایڈجسٹمنٹ ہونی پڑتی ہے, اور وہی ہو رہی ہے. اب آ جاتے ہیں آج کے دو سبجیکٹس. ایک ہے کشمیر کی جو صورتحال, بہت بری صورتحال ہے. وہاں پہ 4 لا انفورسمنٹ کے ہمارے جوان آفیسرز وہ شہید ہوئے ہیں. وہاں پہ پارٹی تو نہیں میں کہوں گا, لیکن جو عوامی ایکشن کمیٹی تھی وہ پروسکرائب ہو گئی ہے, بین ہو گئی ہے, اور ان کے دعوے سوشل میڈیا میں ہیں کہ پتہ نہیں درجنوں مار دیے گئے ہیں. صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. اب سچویشن کیا ہے, کہاں جائے گی بات, اس پہ بات کریں گے. اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے ایران کی سچویشن. ابھی وقتی طور پر دی گنز ہیو فالن سائلنٹ. ابھی ایران نے بھی کہا ہم حملہ نہیں کریں گے, اسرائیل نے بھی کہا کہ ہم جوابی حملہ نہیں کریں گے جب تک دوبارہ چھیڑ چھاڑ نہ ہو. ڈونلڈ ٹرمپ پھنس گئے ہیں. کہتے تو یہ ہیں کہ میں آل پاورفل ہوں, لیکن نیتن یاہو کو ابھی تک نکیل نہیں ڈال سکے. سو پہلے حصے میں ہم کشمیر پہ بات کریں گے, دوسرے حصے میں ہم جائیں گے تو ہم ایران کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے.